جب حضرت اکرمہ بن ابو جہل فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ انصار کی جس مجلس سے بھی گزرتے تو لوگ کہتے کہ یہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے، بار بار اس چیز کا اصرار کیا جاتا۔ تو حضرت اکرمہ نے کریم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذیت دی جاتی ہے۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ لوگوں، مردوں کو برا کہہ کر زندہ کو کبھی اذیت نہ دی جائے۔ اب یہ بات اپنے ذہن نشین کیجئے گا، مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو اذیت نہ دی جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اپنے فہم کے مطابق اس دین کو پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو وہ سب سے پہلے دوسرے مکتبہ فکر کے عیب کو سامنے لاتا ہے۔ اس کا مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے کسی کا عیب مل جائے۔ میں حیران ہوں کہ وہ کیا سوچ لے کر نکلا ہے کہ تو نے بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھانا ہے یا ان کو یہ گنوانا ہے کہ تمہارے یہ کر کے گئے تھے۔ ابو جہل روبِ زمین کا سب سے بدبخت انسان تھا، کافر تھا، میرے نبی کو اذیت دینے والا تھا۔ تو کیا کریم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اکرمہ تو نے اپنے باپ کا کردار دیکھا نہیں تھا؟ لجپال نے یہ تو نہیں کہا، یہ تو نہیں فرمایا کہ اکرمہ آپ برداشت کرو، تمہارے بڑوں نے جو لگائی ہے اب تو نے وہ کاٹنی ہے، یہ بات تو نہیں۔ بلکہ کریم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا کہ لوگوں، یاد رکھنا کہ ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے، تم کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، تم کسی کے ذمہ دار نہیں ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ غیبت کیا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو کریم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو تعریف کی وہ یہ کہ ہر وہ بات جو تم کسی کی کرو اس کی پیٹھ کے پیچھے اور سننے والے کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہو تو وہ غیبت ہے۔ تو ممبر رسول پر بیٹھنے والا جو اپنے مجمع کے سامنے بیٹھتا ہے یا تنہائی میں، وہ کسی مکتبہ فکر کے شخصیت کی بات کو لے کر چلتا ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ غیبت کرتا ہے یا لوگوں کو دین سکھاتا ہے؟ اسلام کو کتنا تنگ نظر بنا کر رکھ دیا ہے، جن کو ہم اپنا مبلغ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے تباہی کے سوا یہاں پہ کچھ دینا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو آئی کچھ نہیں رہا۔ ارے قرآن ہدایت سے بھرا پڑا ہے، کاش کہ کوئی قرآن کی روشنی بھی دینا شروع کر دے، سوائے یہ کہ پچھلوں کے عیب گنوانے۔ احادیث پاک سے کتب احادیث بری پڑی ہیں، لیکن جب بھی کسی کو اسلام کی فکر دی جاتی ہے دوسروں کو اذیت کے سوا کچھ نہیں دیا جاتا، دوسروں کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیا جاتا۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ کسی کو نعرہ سن کر تکلیف ہوتی ہے، ہمارا مقصد اپنا عشق نہیں ہوتا۔ کوئی ہے
جس کی یہ فکر ہو کہ ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کو میں اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دوں؟ کوئی ایسا مبلغ بھی نظر آتا ہے جس کی سوائے تفرقہ کے علاوہ کوئی بات بھی ہو؟ کوئی ایسا شخص بھی نظر آئے جو مدینے والے کے ساتھ امتی کا رشتہ جوڑ دے، امت کو پھوڑنے کے بجائے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر دے؟ میں حیران ہوں ایسی سوچ پر کہ جو سوچ صرف یہی سوچتی ہے کہ کس بک سے ہمیں دوسروں کے ایپ ملیں گے، اور ایپ جوئی اللہ اکبر کبیرہ، ایپ جوئی تو میرے نبی نے منع فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خطیب دوسرے خطیب کو گالی دے رہا ہے، منبر رسول کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، صرف اپنا سب کچھ چمکانے کی خاطر۔ کیسا دین لے کر یہ چلے ہیں؟ یہ دین نہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، نہ 1400 سال کے تسلسل کے مدینہ سے ملتا ہے۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے لقب سے بھی نہ پکارو۔ اور یہاں پہ ایک عالم دین فقط علم سیکھتا اس لیے ہے کہ وہ فتوے بازی بلا سکے، فتوے لگا سکے۔ وہ علم کا مشن یہ بناتا ہے کہ میں فلاں کو زیر کروں گا، وہ علم کو مشن یہ نہیں بناتا کہ میں خود ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا، میں ساتھ اوروں کو بھی کروں گا۔ رٹا علم کا صرف ادھر جا رہا ہے کہ انسانیت کو انسانیت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے بن دیکھے مصطفیٰ کو ماننے والوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور مجھے مانا، اور 7 بار ان کو مبارک ہو جو مجھے دیکھیں گے نہیں برحال میرے نام پہ جان بھی نثار کریں گے۔ ارے جس امتی کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اور چاہت دے رہے ہیں، تو نے وہاں پہ اپنی خطابت کو صرف نفرتوں کی آگ میں جلانے کے لیے رکھا ہے۔ خدا کے لیے اپنے شعور کے پرندے کی پرواز کو بلند کر کے مدینے والے کی تعلیمات کی طرف توجہ کی جائے، تاکہ آنے والی نسلیں تباہ نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کریم کی زلف کے عاشق بن جائیں۔